قبلہ بتا سکتا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ملک کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جو فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. اب باقی رہ گئے مولوی صاحبان، اب کیا بتائیں آپ، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. جو یہ کہہ دیتے ہیں اسے مان لیجیے، اور اگر اسی بات کو پھر الٹ کر کہتے ہیں پھر بھی مان لیجیے. ہماری سمجھ میں تو آج تک یہ مولوی صاحبان آئی الیکشن سے پہلے تقریریں کرتے تھے، یہ ملک ہمارا گھر ہے، گھر کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہے وہ ہے. اور اب ارشاد فرماتے ہیں عورت وزیر اعظم نہیں ہو سکتی. وہ عقل کے اندھے، جب یہ ملک تیرا گھر ہے تو گھر کی وزیر اعظم عورت نہیں ہوتی تو ہوتا. جو فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے. میں کہتا ہوں جتنے مرد ہیں گھر میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن وزیر اعظم تمام کے نزدیک مسلمہ ہے، یہ گھر کی خاتون ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مرد بتا سکتا ہے کہ گھر میں چمچے کتنے، کڑچے کتنے؟ یہ ڈر اس لیے ہے کہ یہ آ کر بتاتی ہے کہ اتنے چمچے چھپے ہوئے ہیں، اتنے کڑچے. سبحان اللہ کیا تقریریں ہوئی ہیں آج. یعنی جب تیر نظر آیا ہے تو اب سب واقعات نظر آئے مولوی صاحب کہ یہ تیر ایسا ہے، وہ تیر ایسا ہے، یہ تیر تو وہی ظالم تیر ہے، یہ تیر وہی سفاک تیر ہے. ارے میں نے مولوی صاحبان سے کہا، میں نے کہا صرف ایک ہی تیر نظر آیا، قرآن میں اور کوئی تیر نظر نہیں ہے. قرآن نے بھی کسی تیر کا تذکرہ کیا ہے؟ یہ نہیں کیا تذکرہ. اگر مولوی صاحبان کو نظر نہیں آیا تو میں بتا دیتا ہوں. جب پیغمبر اسلام نے زندگی میں پہلا اور آخری تیر چلایا، سبحان اللہ، پہلا اور آخری، اور اس قاب قوسین اور ادنا کو چھو کے آنے والے، جب اس تیر کو پھینکا ہے دشمن کی طرف تو اس تیر کا کمال یہ تھا کہ جدھر جدھر دشمن جاتا تیر پیچھے پیچھے جائے. جدھر جدھر دشمن میدان میں تو تیر پیچھے گیا، وہ واپس مڑا تو تیر مڑ گیا، وہ گھر کی طرف بڑھا تو تیر روشندان کے اندر چلا گیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آخر اس دشمن کو فنا کر کے چھوڑا. تیر ایسا بے نظیر تیر. اور اس بے نظیر تیر کو دیکھ کر جبریل آیت لے کر اتر رہا تھا، میرے حبیب ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ تیر تو نے نہیں پھینکا، یہ مجھے اللہ نے پھینکا ہے. پر یاد رکھیے کہ جس تیر کو اور اللہ اپنی طرف نسبت دے دے، اس کے نشان کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہی نہیں. نظام حکومت، نظام سلطنت، تو معاف کیجیے گا اسلام کا جو نظام سلطنت ہے اور نظام حکومت ہے وہ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے کہ خداوند عالم نے یہ جو آپ کو اسلام عطا کیا ہے اور یہ جو قرآن عطا کیا ہے، تو قرآن قوانین کا مجموعہ ہے، یہ ایک آئین ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ آئین بنانا صرف اور صرف اس کا کام ہے. یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو آئین ساز ہستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ. کسی کو آئین بنانے کا وہ حق نہیں دیتا. آئین پہنچانا یہ رسول کا کام ہے، سبحان اللہ. اور آئین کی حفاظت کرنا یہ امام کا کام ہے. شاید میں واضح نہیں کر سکا، پھر میں عرض کر دیتا ہوں سادہ اور سمپل الفاظ میں کہ خدا کا نظام حکومت اس طرح چلتا ہے
کہ خدائی گورنمنٹ کی اسمبلی کا نام ہے خانہ کعبہ. سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں. یہ گویا خدائی اسمبلی کی بلڈنگ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اور اس کے ممبران کی تعداد ہے 1,24,000. اور اس میں جو آئین پیش ہوا اس کا نام ہے قرآن. اور خدائی اسمبلی کے اسپیکر کو زبان مذہب میں کہتے ہیں خاتم النبیین. خاتم النبیین کا مطلب ہے خدائی اسمبلی کا اسپیکر. اور اللہ نے آئین اس کے تھرو پہنچایا، اس کے ذریعے سے پہنچایا، اور اسپیکر کی زبان پر وحی کا پہرا بٹھا دیا، اور وحی کا پہرا بٹھا کر کہا کہ تم وہی کہو گے جو وہی ہو. اپنی طرف سے تم نے کچھ نہیں کہا. آئین کی محافظ ہوتی ہے عدلیہ. توجہ. سبحان اللہ. جو آئین کی تشریح و توضیح بھی کرتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. اور یاد رکھیے، میں تمام چیزوں کا خلاصہ عرض کر کے بیان یہیں پہ سمیٹتا ہوں. آئین ساز خدا ہے، مقننہ خدا ہے، اسپیکر خاتم النبیین ہے، اور اس آئین کا محافظ ہے اسلامی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. اور یاد رکھیے کہ اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں مولا. مولا. مولا کے معنی ہے اسلامی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. ہمارے ہاں امامت کی تعریف نہیں ہے کہ الامامت ہے ریاست العامہ فی الدین و دنیا. یہ امامت ریاست عامہ کا نام ہے دین اور دنیا میں نا. فقہ جعفریہ میں امامت کی تعریف یہ ہے کہ الامامت ہے العدالت العالیۃ فی حفاظت الآئین والسنہ، کہ امامت اس سپریم کورٹ کا نام ہے جو محافظ ہے آئین کی بھی اور محافظ ہے سنت کی بھی. توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ اچھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بیٹھے رہے کہ صاحب اس صدر مملکت کی ذریعے تو صدر مملکت کو آپ کہہ سکتے ہیں خلیفہ. توجہ. خلیفہ مین صدر مملکت. اب یہ صدر دو طریقے سے بنتا ہے، یا پبلک بنائے یا کوئی بڑی طاقت اوپر سے بنائے. تو بڑی طاقت اللہ ہے، یا اللہ بنائے گا یہ پبلک بنائے گی. اب جس نے بنا کر بھیجا، اگر اللہ نے بنایا ہے تو صدر مملکت اللہ کا بنایا ہوا ہر مسئلے میں اللہ کو دیکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں اگر اس صدر کو مجبور کر دیں کہ تم آئین میں یہ ترمیم کر دو، تم اس میں یہ اضافہ کر دو، تم یوں کمی کر دو، تم یوں بڑھا دو، تم یوں گھٹا دو، تو وہ کسی کی ڈکٹیشن کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کے حکم کا پابند. توجہ فرما رہے ہیں؟ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں تمام بنی نوع انسان کا امام بنایا. اور ابراہیم نے جواب میں کیا کہا کہ جو کچھ کسی نے کہا انی ذاہب الی ربی فیہدینی، میں اس کا بنایا ہوا امام ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری ہدایت کرے گا، میں بندوں کے ڈکٹیشن کو قبول نہیں کروں. اور اگر صدر بنایا ہے پبلک نے تو وہ ہر مسئلے میں پبلک کو دیکھے گا. اگر پبلک راضی ہے تو رہے گا، اور اگر کہیں پبلک کی اور اس کی انبر ہو گئی، پبلک ہے ادھر، عقل مند ہے تو ادھر جائے گا. عقل مند ہے تو ادھر جائے گا. اور اگر کہیں ضدی ہوا تو بغاوت ہوگی. صحیح. اور اس بغاوت میں ضدی صدر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مر جائیں بھی تو کوئی نہ نکلے تلاش کو، اور کیدر گھسیٹتے پھر جنگل میں لاش کو.